حسین کو پہلے سے پتا تھا. اور پھر جس وقت کوئی شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ کی فوج ہوتی ہے اس کے سامنے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے کہ جب یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد، دین اسلام کی خاطر قربانی دینے والا مجاہد، جب اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے والا ہوگا، بے پردہ خدا اس کے سامنے آئے گا، پھر اس کی روح کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انداز کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ ان فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے. اب ہر شہید کی شہادت کے وقت ملائکہ کی فوج ہوتی ہے. حسین تیری عظمت پہ قربان، تیری شہادت کے وقت فرشتے بھی تھے، نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ بھی تھا، مصطفیٰ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. جس وقت حسین کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت ام الفضل نبی پاک علیہ السلام کی چچی سرکار کو دیکھ رہی ہیں. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو ہیں. میں قریب آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل آیا تھا، اس نے مجھے مٹی دی، کربلا کی خاک دی اور مجھ سے کہنے لگا آپ کا بیٹا حسین، آپ کی امت میں کچھ لوگ اسے قتل کر دیں گے، یہ اس جگہ کی خاک ہے جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی باقی ازواج بھی آپ کے حرم پاک میں موجود تھی، لیکن سرکار نے حضرت ام المومنین ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ. روتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی ہاتھ بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہے. اس وقت پھر آپ نے اس مٹی کو رکھا. باقی ازواج کو میرے نبی نے نہیں مٹی دی. میرے نبی کو جس طرح حسین کی شہادت کا پتہ تھا، میرے نبی کو یہ بھی علم تھا کہ جب حسین شہید ہوگا ام سلمہ کے علاوہ میری کوئی بیوی دنیا میں موجود نہیں ہوگی. آقا نے مٹی بھی دی، شہادت کی خبر بھی دی نبی پاک علیہ السلام. اور پھر ایک دن وہ فرشتہ جس کے ذمہ بارشوں کی ڈیوٹی ہے، حضرت ام سلمہ اس کی راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ میں سرکار کے پاس تھی اور نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں تھے. اس دن میری باری تھی. رسول اللہ نے اچانک فرمایا ام سلمہ میں اندر جا رہا ہوں، ایک فرشتہ آیا ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے اور میں نے اس سے گفتگو کرنی ہے، تو دروازے پہ رکنا، کوئی اندر نہ آئے. کوئی اندر لفظ کیا؟ کوئی اندر. تو کوئی میں تو سارے آ گئے، سارے آ گئے. کوئی بھی ہو، کوئی ایک دو چار نام ہوتے تو پھر مخصوص ہوتا. جب کوئی آ گیا تو یہ کثرت کے لیے کوئی بھی آئے اس کو اندر نہ آنے دینا. اب رسول اللہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اندر تشریف لے گئے. فرشتے سے گفتگو چل رہی تھی تو کیا ہوا؟ حجرہ فاطمہ سے حسین دوڑے ہوئے نانا کے حجرے کی طرف بڑے بڑے دروازے کو ہاتھ رکھا. نانی ام سلمہ نے پکڑ کے کہا بیٹا حسین ٹھہر جا، نانا اندر ہے، انہوں نے منع کیا ہے، کوئی آئے نا اس کو اندر نہ آنے دینا. حسین کا بچپن تھا، ابھی چھوٹی عمر تھی. کہا نانی جان یہ تو بتائیں کیا نانا نے میرے بارے میں بھی کہا تھا کہ حسین کو بھی نہیں آنے دینا؟ کیا میرے بارے میں بھی کہا تھا کہ حسین کو بھی نہیں آنے دینا؟ کہا نہیں. کہا کوئی بھی آئے، کوئی بھی آئے. جب کوئی آ گیا تو حسین اس میں سب شامل، میں بھی نہیں جا سکتی. حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے تو دھیمی آواز میں حسین نے رونا شروع کیا تو سرکار نے فرشتے کے اس کلام کو مؤخر کر دیا. رسول اللہ دروازے پہ آئے، کہا ام سلمہ میرا حسین کیوں روتا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اندر آنا چاہتا تھا، آپ کے حکم کے مطابق میں نے نہ آنے دیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے کیوں نہ آنے دیا؟ کہا آپ نے تو کہا تھا کوئی اندر نہ آئے. فرمایا میں نے کہا تھا کوئی اندر نہ آئے پر میرا حسین کوئی تو نہیں، میرا حسین کوئی تے نہیں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے جدا نہیں، حسین محمد
محمد سے ہے، محمد حسین سے ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ رسول اللہ نے فرمایا اب وہ حسین میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ جس کو دیکھ کر میرے نبی گرتا دیکھ کر خطبے چھپ دیا کرتے، اور جب حسین پاک کو سرکار اندر لے کے گئے، فرشتے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حسین ہے؟ فرشتے بھی حسین کو جانتے ہیں کہ حسین کا قصور، حسین کو گود میں بٹھا کر فرشتے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ اب دیکھیے رب کی بارگاہ میں حسین کا کیا مقام ہے کہ جتنے بھی نمازی آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، رب نے کہا ہوگا کہ کوئی ایسا نمازی بھی آئے نا جو ایک بار آئے، فجر پڑھنے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر زور پہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر عصر پہ آتا ہے نمازی، پھر گھر کی طرف لوٹتا ہے، پھر مغرب میں آتا ہے پھر لوٹ جاتا ہے، پھر عشاء کی نماز پہ آتا ہے پھر لوٹ جاتا ہے، پھر فجر پہ آتا ہے۔ رب نے کہا ہوگا کوئی ایسا نمازی بھی تو ہو نا جو ایک بار آئے پلٹ کے نہ جائے۔ حسین نے کہا مولا میں حاضر ہوں نا، مولا میں حاضر ہوں۔